औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने दुआ भी नहीं पढ़ी है, पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए हमने ना कुछ स्टेटमेंट आपको लिखवा रहे हैं, वो अपनी अपनी बुक में आप लिख लें। पहले लिखिए नॉन फ्लेक्सिबल, इसको पूरा पूरा लिखें, हमारी तरह शॉर्ट में ना लिखें। इसका मीनिंग लिखें मबनी। ठीक है, यहाँ पर ये इससे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मबनी। ठीक है, ये लिखने के बाद नॉन फ्लेक्सिबल इज इक्वल टू मबनी। अब मबनी का मतलब क्या होता है? रफा, नज़्ब, जर, सेम शेप। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में ना नोट बनाया करें, ताकि आपको हमेशा ये चीजें याद रहे। जुमले ना लिखा करें, वो जो जुमले लिखने का तरीका है ना, वो फिर बाद में कोई पढ़ता नहीं है, हम खुद भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला टाइप बनाया करें, ताकि बस एक नजर पड़े और आप वो चीज को सॉल्व कर सके, समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नॉन फ्लेक्सिबल इज इक्वल टू मबनी, यानी इसका मतलब होता है रफा चाहे नस्ब हो चाहे जर हो, तीनों में सेम शेप होगा। अब इसकी एग्जाम्पल लिख लें। पहला एग्जाम्पल लिखें अस्माए इशारा। जी कोई कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? पहले हम एक्सप्लेन कर देते, फिर आपसे सवाल लेते हैं। मैं ठीक है, पूछ रही थी कि भाई इसमें इशारा तो हाँ है ना, जी, जालिका हाजा हाजिही, लेकिन हाँ फीहा तो ये तो हाँ जी, जमायर है ना, तो ये भी क्या विक्टिम बन सकते हैं और इनको भी मबनी कह सकते हैं, फीहा को भी? हाँ 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 बिल्कुल, हम तो ये उसके ही जमायर ऊपर आ है। रहे हैं ना, एक एक करके सारे बाजी सारे आप अभी एग्जाम्पल्स आई हैं, बता रहे हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया, अभी आप आए ना लेट, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसी को ही ना। चले हम दोबारा बता देते हैं ना, अभी जो हम बात बता रहे हैं ना कि एग्जाम्पल्स लिखें आप, इनके जी एग्जाम्पल्स लिखें। पहला एग्जाम्पल लिखे अस्मा इशारा, और उसके ब्रैकेट में लिखे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और अगर किसी को अस्मा इशारा नहीं याद रहता है तो लिख लें हाजा से लिख लें उलाई का। हाजा डैश 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 उलाई का, यानी हाजा से लेकर उलाई का के जितने भी वर्ड आएंगे ना, 12 वर्ड्स है ना, वो सारे के जी सारे मबनी होंगे। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लिखे इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके ब्रैकेट अल्लाजी में लिख ले अल्लजी। हाँ, अल्लजीना, अल्लजी, वो जो भी है ना, वो अल्लजी अल्लती आते हैं, वो अल्लाती जी अल्लाई, वो सारे जो छह हैं, जी छह के ठीक है, छह वो इसमें आ जाएंगे। इसमें ठीक है, मौसूल थर्ड एग्जाम, हाँ मौसूल थर्ड मीन्स एग्जाम्पल लिखिए इसमें मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउंस, जी रिलेटिव प्रोनाउंस। जी जी ठीक है, चलें जी अब नेक्स्ट लिखे एग्जाम्पल। इसमें इशारा लिख लिया आपने, इसमें मौसूल लिखे। थर्ड लिखे जमायर, जमायर और से। उसके ब्रैकेट में लिखे प्रोनाउंस, उसके ब्रैकेट में लिखे प्रोनाउंस। अब कितने टाइप के प्रोनाउंस है जरा बताएंगे? अटैच एंड डिटैच दो हाँ, ये दो किस्म के तो फोर्टीन हमने फोर्टीन सिल्सिले ट्वेंटी दो एट हो गए ना। हाँ, दो किस्म अब ओके के। देखिए हमने सिर्फ जमायर लिखाया है, हमने ये नहीं लिखाया अटैच या डिटैच। जब जमीर दोनों कॉमन डाल दी हेडिंग, दैट मीन्स सारे के सारे आ गए उसमें, चाहे वो अटैच हो चाहे डिटैच हो, कैसे भी हो, सारे के सारे उसमें आ गए। कि भाई ठीक है, इसमें वो मुनफसिल और मुत्तसिल उसकी बात हो। बिल्कुल मुनफसिल हाँ है, दोनों दोनों, दोनों मुत्तसिल हो चाहे पूरे मुत्तसिल हो। 28 ना। हुआ हुमा हुम, हाँ बिल्कुल पूरे 28। हुआ हुमा हुम से लेकर नहनु तक, और हु से लेकर ना तक, तमाम के तमाम जमायर जो हैं वो मबनी हैं। मबनी मीन्स व्हाट नॉन इज द मीनिंग फ्लेक्सिबल ऑफ नॉन मबनी फ्लेक्सिबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल? मबनी। सेम शेप यानी ये तीनों शक्ल में सेम सेम होंगे, शेप, सेम शक्ल ये होगी। याद रखें, मबनी सेम शेप, मबनी सेम शेप, मतलब किसी भी हालत में आएंगे सेम शेप रहेगा, रफा नस्ब व जर। हाँ, तीनों हालतों में सिर्फ एक ही शेप शो करते हैं। ये मैं बाद में हाँ बिल्कुल, याद कर ठीक है। लूंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो उसमें पढ़ाया था ना, थर्ड या फोर्थ ग्रामर के क्लास में है ये। ठीक है, हमने ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। स्टिल आप लोग दोबारा से लिख लें, क्योंकि ये जब कुरान के दरमियान आता है तो ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते ना उन चीजों को, तो इसलिए हम ये शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। वो क्लास ठीक अटेंड है, भी नहीं किए थे ना। हाँ
ہاں تو مزید ایگزامپل لکھ لیں, کچھ ایکسٹرا ایگزامپلز لکھ لیں. فار ایگزامپل زکریا, موسیٰ, یحییٰ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کے کچھ ایگزامپلز آ جائیں گے جو کہ آپ کے کبرا اور ایسے کچھ ایگزامپلز ہوتے ہیں نا, حسنہ. تو ان ایگزامپل کو ایکسٹرا میں لکھ کے رکھیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے نا, جب آپ وہ حاذا حزانی کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ سے سمجھ آ جائے گا کہ ٹھیک ہاں ٹھیک عیسیٰ کو تو ہم نے کہیں پر بھی قرآن میں کہیں اور الگ شیپ میں نہیں پڑھا, عیسیٰ کو تو ہم نے ہر جگہ عیسیٰ پڑھا, موسیٰ کو تو ہم نے ہر جگہ موسیٰ پڑھا, زکریا کو زکریا ہی پڑھا ہے نا. تو یہ کیا ہو گئے, مبنی ہو گئے. اگر ہاں علی زکریا, ٹھیک ہے, اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں فی موسیٰ, موسیٰ میں, یا موسیٰ کی طرف, الل موسیٰ, تو ہم الا لگائیں گے تب بھی موسیٰ کہیں گے, انا لگائیں گے تب بھی موسیٰ کہیں گے. یا پھر موسیٰ کو اگر ہم نے کہا ہے موسیٰ نے قتل کیا, پھر وہ جو قبطی تھا اس کا قتل کیا تھا, تو موسیٰ اس حالت میں رفع میں بھی موسیٰ ہی رہے گا. انا کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, زبر والا آنا چاہیے تھا. الا کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, زیر والا آنا چاہیے تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام فاعل بن کر آ رہے ہیں تو پیش والا ہونا چاہیے تھا, لیکن موسیٰ ہر حالت میں موسیٰ ہی لکھے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس یہ موسیٰ کیا ہو گئے, نان فلیکسیبل ہو گیا یہ ورڈ. اور نان فلیکسیبل کا مطلب ہوتا ہے تینوں حالتوں میں ایک ہی شیپ کا شو ہونا. کلیئر ہو گیا اب؟ تو اب ذالکا آپ بتائیں گے کہ نسبی حالت ہے کہ جری حالت ہے؟ سیم سیم, سارے تینوں میں سیم. ساڑھے تینوں میں سے ایک. ہاں تینوں میں سیم ہے نا. ابھی یہاں پر ہم پوچھ رہے فی ذالک قسم لذی حجر, جی فی ذالکا میم جر میں جر میں میم جر میں ہے. جر میں نہیں, تینوں میں ایک ہی ہوگا. جی جی فی کی وجہ یہ تو فتح کے ساتھ ہے نا ذالکا, تو جی 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 میم نان فلیکسیبل ہے میم, نان فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے ہاں جر میں ہی ہوگا. بس آپ کو یہ ریزن دینے آنے چاہیے. ٹھیک ہے, سب کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کا کے اوپر فتح ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر جر کی حالت میں. تو کیا ریزن ہے اس کا کہ یہ نان فلیکسیبل ہے. یہ نان فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں نا تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر آپ لوگوں کے نا بہت کمانڈ آپ کو حاصل ہو جائے گا نا, آپ کسی کو بھی ایکسپلین کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں بھی کروں گی یہ چلیں یاد. اب ہم چلیں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو, پہلے پوچھ لیں جو سوال وغیرہ ہو علیہم تو. کیا ہے؟ علیہم ہاں علیہم جی, بھی کچھ ہے. علیہم بتائیں, آپ بتائیں, ہم اب تو ہے بتائیں. یا ابھی ہم نے رول نان لکھا ہے, اب فلیکسیبل؟ آپ ہی بتائیں گے پورا. ہم تو ہے نان فلیکسیبل ہو گیا ہاں ہم. اور علیہ جو ہاں, ہے, اینڈ واٹ از اعلیٰ, اعلیٰ کیا ہے, علا بھی اعلیٰ ہے کیا, حرف جر. ہاں ہاں حرف جر ہے. تو اور یعنی جب وکٹم حرف اس کا جر ہم آتا ہو ہے تو گیا. اس کے بعد, ہاں وکٹم ویری ہم گڈ, ہو گیا. کیونکہ حرف جر اور مضاف, حرف جر مضاف اور بھی ہے. مضاف اپنے وکٹم کو کہیں دور نہیں جانے دیتے, وہ ان کے بعد ہی ان کا وکٹم ہوتا ہے. یہ بڑی آسانی ہے نا کہ وہ جی فوراً کیا کرتے ہیں, اپنے وکٹم کو پکڑ لیتے ہیں, ان کو کوئی دوری نہیں جانے دیتے. یہ حرف جر بھی اور جو مضاف ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے وکٹم کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے. کہا ہم یہاں ہیں تو تم بھی ہمارے پاس رہو گے. اب دیکھیں جب اعلیٰ حرف جر ہے تو اس کا وکٹم کون ہونا چاہیے, ہم. مضاف الیہ ہم اس کا وکٹم ہونا چاہیے. ویری گڈ. جب ہم اس کا وکٹم ہے تو ہم کی حالت کیا ہوگی, یہاں پر کون سا اسٹیٹس ہوگا, کسرہ, جر کی حالت میں. ویری گڈ. جری. یہ تو ہاں ہے ہی جر ہاں, نا. حالت جر. ہاں اور ربو بالکل کا, صحیح. ربو کا میں یہ ربو جو ہے وہ ہے مضاف ہے, کا مضاف الیہ ہے نا. ہاں بالکل. اور ربو یہ کا میں جو کیا ریزن ہے اضافہ اس کا, نا. ہاں جی, علیہم, علیہم اضافہ کیسے ہو گیا, ٹیل می, علیہم کیسے اضافہ ہوا, اعلیٰ کیا ہے آپ کا, مضاف ہے. اس کو پوچھ رہی. حرف جر
حرف حرف جر ہے نا, تو حرف جر, ہاں حرف جر ہے تو یہ پھر علیہم کیسے اضافہ بنے گا؟ وہ تو حرف جر اور اس کا وکٹم بن جائے گا نا, مرکب جاری بن جائے گا. یہ مرکب جاری ہے, یہ کس کے قائم اضافہ ہے؟ ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ. دونوں اس میں ہوتے ہیں نا. زد فزد. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ میرا پہ سلائڈ کا تھا. ہم تھے آیت 15 پہ تھے ہم. 16 پڑھا تھا. 15 اور 16 آپ نے کہا تھا امپورٹنٹ ہے تو بعد میں پڑھیں گے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. آہنن تک, آہنن تک. اب لبیر میں سواد کا بھی کر لیں. ہاں آپ 14 سے شروع کر لیں استاذہ باجی, ناہید باجی بھی کہہ رہی ہیں 14 سے شروع ان کر لیں. ربک لبیر میں سواد. چلے ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, مائک میوٹ کرتے ہیں سارے لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. ہم اسکرین شیئر کر دیتے ہیں نا پہلے. ان ربک لبالمرصاد, یہاں سے کرنا ہے. آیت نمبر, ہاں جی, انا بے شک, ربا, ہاں جی ہم شیئر کر رہے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی, ایک منٹ. بسم اللہ. آنکھ ہو گئی ہماری. ہاں جی, انا بے شک, ربا رب کا آپ کا, بے شک آپ کا رب, لا البتہ, بھی ہے, بالمرصاد گھات میں ہے. گھات میں ہے یعنی تمہارا رب کیا ہے؟ واچ فل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مطلب بندے کو دیکھ رہا ہے کہ کب مطلب وہ وقت آئے گا اور سارے بندوں کو کیا کر لیا جائے گا, ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. ان رب کا بے شک رب کا آپ کا رب, لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے. گھات میں ہے یعنی کہ ہی از آل واچفل, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. گھات لگانا یعنی کہ تاک میں رہنا. ٹھیک ہے, تو ہاں بالکل تاک میں ہے, گھات میں ہے. جیسے حملہ رصدا, ہاں حملہ کرنے کے لیے جیسے وہ ہوتی ہے نا, کرتے جیسے ہیں. ہم نے وہ ایگزامپل دیا تھا, شکاری جب اپنے شکار کے گھات میں ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, ایک دم اٹینشن کے ساتھ, ایک دم اٹینٹیو ہوتا ہے اور بالکل ایکٹیولی بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مطلب وہ ہوگا, میرا شکار آئے گا, میں نے اس کو جھپٹ لینا ہے اور اس کا شکار کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالمرصاد, آپ کا رب جو ہے تاک میں ہے. اور پھر جب وقت آ جائے گا ہر انسان کا, جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو ہر انسان کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, کسی بھی قسم کا وہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈیلے کیا جائے گا یا اور مہلت دے دی جائے گی کہ جاؤ اب بھی نیکیاں کر لو. نہیں, جب گھات کا وہ وقت مکمل ہو جائے گا تو پھر سب کو سب کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی. اب یہ جو سب سے اہم جو آیتیں نا یہاں پر, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ مرصاد کا روٹ ورڈ ہے را سواد دال, رصد. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا, پس, اما لیکن, پھر لیکن. اچھا, اما جو ہے نا, اما کو ہم نے ورڈ کو ایک اکٹھا ورڈ لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو توڑنا نہیں ہے. ان ماں بھی کر سکتے ہیں ہم, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. اس طریقے سے بھی آپ اس کا ترجمہ لے سکتے ہیں. تو یہاں پر 3 ترجمے ہو جائیں گے نا, ان ماں, پھر یہ کہ جو, الانسانو انسان, یعنی جب انسان کو, اور یہ اگر ہم اس کو دونوں کو ملا دیتے تو ہم اس کا ترجمہ, اما کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن, بٹ. اوکے,
تو یہ اس طریقے سے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لیکن ترجمہ نہیں یاد آتا ہے تو اس کو ورڈ کو بریک کر لیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن الانسان انسان اذا جب ما جو ابتلا مبتلا کرتا ہے آزماتا ہے با لام واو روٹ ورڈ ہے اس کا. ابتلا کرنا آزمانا یعنی ٹرائل لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ٹرائل لیتا ہے اس کا کس کا الانسان انسان کا رب اس کا رب اس کا یعنی انسان کا رب. اس انسان کا رب جب اس کی آزمائش کرتا ہے اس کا ٹرائل لیتا ہے فَأَكْرَمَهُ پھر اکرما اکرام بخشتا ہے اس کو عزت بخشتا ہے اس کو تکریم بخش دیتا ہے عزت دیتا ہے اس کو یعنی اس انسان کو. نعم it is also a past tense. نعم ہم نے اس پہ بھی آپ کو مارک کر کے دیا تھا. نعم فعلا پیٹرن پر ہے. فعلا ایکچولی پیٹرن پر ہے. عین کے اوپر شد آ جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. نعم اور نعمت دیتا ہے اس کو اس نے نعمت دی اس کو یعنی اس نے کس نے فعلا پیٹرن ہے نا. فعلا اس نے کیا. نعم اس نے نعمت دی. اس نے اللہ نے اس کے رب نے اسے نعمت دی. جب اللہ نے جب اس کو نعمت دی اس کو کس کو انسان کو. تو اس کے اندر ہڈن پروناؤن ہے نا. ہڈن پروناؤن نعمہ کے اندر ہڈن پروناؤن موجود ہے. اس نے نعمت دی اس کو. ہوا کا ہوا کا جو ہے نا ہڈن پروناؤن موجود ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اگلا جو ہے وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے. اسی لیے اگر وہ ڈیٹیل بتا رہا ہے تو حالت کون سی ہوگی اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا نصب ہوگا. ویری گڈ. کیونکہ جب فعل سے کوئی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو نصب ہو جاتی ہے اور اسم سے ضمیر اٹیچ ہو جاتی ہے تو جر ہو جاتی ہے. اوکے چلیں. پھر نعمت دی اس کو فیقولو پھر وہ کہتا ہے یا وہ یعنی انسان. یہ یتان کا وہ ہے. وہ قول یعنی کہتا ہے. قاف واو لام روٹ ورڈ ہے اس کا. وہ کہتا ہے ربی اکرمن. ربی میرے رب نے. یہ اضافہ ہے یہاں پر. ربی میرے رب نے اکرمن اکرما اکرام دیا تکریم دی عزت دی نی مجھے عزت دی مجھے عزت بخش دی میرے رب نے. اچھا اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ اما اور لیکن اذا جب مبتلاہ جب ابتلا کرتا ہے جب مبتلا کرتا ہے جب وہ آزماتا ہے اس کو فقدر پھر قدر تنگ کر دیتا ہے لمیٹڈ کر دیتا ہے رزق علیہ علی پر ہی اس کے علی پر ہی اس پر رزق اس کا رزق اس بندے کا رزق جب اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ پھر یقولو یا وہ قاف واو لام قول وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن مجھے رسوا کر دیا. مجھے کیا کر دیا مجھے بے عزت کر دیا مجھے رسوا کر دیا. ہاں جی میری توہین بالکل میری توہین کر دی. تو اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں آ رہی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت دی اسے نعمت دی اور اسے سب کچھ عطا کیا. مائکس میوٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی دیکھیں یہاں پر ایک بات کہی گئی پہلی کہ جب بندے کو اس کا رب کیا دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے بہت ساری عزتیں دیتا ہے تو وہ کیا کہہ اٹھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. لیکن جب اللہ بندے کو وہ دیتا ہے نا جب اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا میری توہین کر دی. تو دیکھیں یہاں تو توحید تو مکمل ہو رہی ہے نا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وہ جس کو عزت دینا چاہے وہ جسے ذلت دینا چاہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. یہ تو بالکل توحید کی بات ہے. اس میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ نیچے لکھ دیا ہے بلا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں؟ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا دیکھیے یہی توحید ہے نا. ہمارا ایمان کیا ہے قدر پر یقین. قدر پر یقین یعنی کیا ہوتا ہے کہ اچھی بری تقدیر کا خالق اللہ ہے.
تو وہ تو بندہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا, عزت بخشی. میرے رب نے مجھے جب اس کو عزت بخشی تو اس نے رب کو کہا, اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی بت نے مجھے دی اور یا میرے رب نے مجھے تو وہ کر دیا, عزت بخش دی, میرے رب نے مجھے یہاں پر وہ کیا احانن. تو یہ تو رب کے اوپر بات آ رہی ہے نا. اور پھر اللہ نے ہی کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو پھر اس میں ایسی کیا بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہرگز نہیں, یہ بہت غلط بات ہے جو تم نے کہی ہے. میم وہ اللہ تعالیٰ کوئی بتا آزماتے سکتا ہے ہیں نا ایسا کیوں؟ بندوں کے, اگر بندے اس میں صبر کر لیں اور برے لقب استعمال نہ کریں تو ان کے درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ شاید بولے ہیں. اللہ سے نہیں میم, شکوا تو نہیں اللہ کرتے. تعالیٰ یوں ہی کسی کو رسوا نہیں کرتے نا, یوں ہی رسوا نہیں کرتے کسی کو, کچھ وجہ ہوتی ہے. اور میرے خیال میں آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ہرگز نہیں, بلکہ تم جو ہو تم یہ بات ہے, تم یتیم کی جو ہے اس کی عزت نہیں کرتے. تو ایکچولی ان آیات میں لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تبصرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بالکل یہ تو ہے, لیکن نہیں یہاں پر ہم الگ بات پوچھ رہے ہیں نا. ان دو آیتوں کو بس کنسیڈر کریں. اور کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قدر پر یقین کرو, اللہ نے ہی کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دیکھیے سبھی آپ تھوڑے قریب ہے, آزمائش کے ہی ریلیشن میں ہیں, تھوڑا سا اور اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ قدر جی پہ یقین نہیں کرتے اس جب لیے. وہ اللہ تعالیٰ نا یہ نعمت دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے. تو نعمت دیا تو بندہ شکر گزار ہوا, اور نعمت لے لیا اور اس پر بھی اگر وہ صبر کیا اور شکر گزار ہوا تو پھر اللہ وہ عزت بھی لوٹا دیتے ہیں. اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ قدر پہ یقین رکھو. اور ہاں بالکل نا. اس پھر کا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کا نیکسٹ آیت میں مطلب بھی کہا نا ہوگا. بلا نہیں غلط, تم نے جو کہا غلط ہے, یہ جو تم جی. نے اپنی زبان سے نکالی بات غلط ہے. حالانکہ یہ تو مین توحید تو کو صبر مکمل اور کر رہا ہے نا. شکر کے ہم نے تو بارے میں کسی ہی ہے نا. رب مین تو صبر اور نہیں شکر کے اور بارے تھوڑا میں. قریب آئے, وہ جو احانن ہے نا اور اکرمن, اس سے ریلیٹ کریں اس کا ذرا یہ اس مطلب کو. یہ ہوگا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ جب اس کا یہ مطلب یہ ہوگا نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور اگر کوئی برائی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ برائی. یعنی اس پہ انسان ہاں یہ صبر بالکل سمجھتا نہیں ہے, کرتا, اگر اس کو عزت ملتی سمجھتا ہے ہے اعمال کی وجہ سے, ایک بس بندہ میری بات وجہ سے کرے. مجھے عزت ملی ہے. ایک جب ایک اسے کر کے بتائیں, ایک ایک کر کے بتائیں. رفت آنٹی آپ بولیں. جی میں یہ سمجھ رہی ہوں, جب انسان کو عزت ملتی ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری اپنی کوشش ہے, اور جب کریڈٹ جو ہے اپنے آپ کے نہیں اور نہ جب چلے تو وہ جس نے لیا لیکن اچھا یہاں تو وہ بندہ وہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی, میرے رب نے مجھے, وہ تو رب کے ہی اوپر کہہ رہا ہے نا, اور یہی تو تقدیر ہے, یہی تو قدر ہے. تقدیر ہے بالکل. تو میم عزت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, لیکن رسوا تھوڑا ہی کرتا ہے کسی کو, یہ بات ہے. ہاں اور تھوڑا قریب آ جائیں, تھوڑا قریب آ جائیں بس, بالکل بہت یو آر ویری میم یو ریچ. شاید گناہوں ہاں کی جی. سزا بھی ہوتی ہے نا اللہ جو دنیا میں دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نا نہیں سامنے نہیں لاتے کسی کی, کوئی جو ہمارے عیب ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر بھی چھپا کر رکھتے ہیں. میم جی انسان تو انسان ہاں سے جی رسوا اصل کرتا ہے, میں کہیے. اللہ تعالیٰ کسی کو رسوائی جو رسوا نہیں ہے نا کرتا. وہ آخرت کی ہے. اور اصل رسوائی جو دیکھیں ہے وہ ایک آخرت کی دیکھیں ہے نا. میں چلے ٹھیک ہے نا. ہاں میں کوئی اور کچھ گیس کرنا چاہتا ہے؟ اور یعنی یہ جب بھی اللہ تو کسی کو پوائنٹ ملے نا. رزق اور دولت کی میں فراوانی عطا اور فرماتے یہ بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے دعاؤں کی وجہ سے ہاں تقدیر بدل سکتی ہے. میم میں کہوں میم. ہاں بالکل کہیں, شاکر آنٹی آپ کہیں. جی میں انسان ہے نا اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر وہ اچھا عمل کرے گا اس کو عزت ملے گی, برا کرے گا تو وہ ذلیل ہی ہوگا نا. اس کے استاذہ میں اعمال کے کروں؟ اوپر ڈیپینڈ. ہاں آپ کے بالکل. اصل اب پوائنٹ پہ کہیں کوئی نہیں ہاں آ میری رہا. آواز آ دیکھیں رہی ہے؟ سارا, میں کروں؟ دیکھیں ہم آپ کو ایک سب سے بڑا ہنٹ دیتے ہیں کہ سارا آنسر آپ کا اس آیت میں چھپا ہوا ہے, کہیں سے ایکسٹرا کوئی دعا اور تقدیر کچھ اللہ لانے کی تعالیٰ ضرورت کا نہیں. خود حاصل کرنے کے لیے اللہ ایک تعالیٰ میں میری بات آ بولوں ہاں سازا, بولیں اس کی تسلیم نعمتوں آنٹی کو آپ میرے بولیں. خیال چھپلانا. میں جو دونوں ایک آیتیں بندہ ہیں بولے. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق اور دولت کی فراوانی عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنے بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہے, حالانکہ یہ فراوانی جو ہے اس کا آزمائش اس کی ہوتی ہے.
اور جب تنگی میں مبتلا اللہ تعالیٰ बिल्कुल کرتے हैं बिल्कुल तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के बारे में वो बदगुमानी करने लग जाता है जब तंगी में मुब्तला करते हैं। हाँ तो फरावानी भी जो वो भी माशाल्लाह उसकी you आजमाइश है, reach the point माशाल्लाह वो भी आजमाइश हाँ है, और that is जो the point तंगी है वो भी आजमाइश है उसकी। माशाल्लाह। बिल्कुल देखिए ये जो है ना ये पॉइंट कि इंसान अगर है ना इसको क्या समझने लगे मेरी इज्जत, ये मेरी इज्जत है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतें दी तो वो मेरी इज्जत है, नहीं वो इज्जत नहीं है। बंदा इस चीज को अगर इज्जत समझने लगे, नहीं ये इज्जत देने के लिए नहीं किया है, अल्लाह ने आजमाने के लिए नेमतें दी हैं। दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क को तंग कर दिया तो अल्लाह ने रुसवा करने के लिए रिस्क को तंग नहीं किया, आजमाने के रिस्क को तंग किया है। ठीक है कि बंदा फिर अब इसके ऊपर देखिए ये एक लेवल है, ये नीचे लेवल है कि बंदा मान रहा है कि रब ने ये कर दिया है, रब ने मेरे साथ ये किया, और वो कह भी रहा है कि मेरे रब ने मेरे साथ ये किया। ठीक है ये तौहीद है। लेकिन उससे एक आला दर्जा ये है कि बंदा इसको रुसवाई या इज्जत ना समझ बैठे। दुनिया में कोई रुसवाई और कोई इज्जत अहमियत की हामिल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी जिस सिचुएशन में भी बंदे को रखा है वो सारी की सारी उसकी आजमाइश है, ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असल इज्जत और असल रुसवाई वहां की होनी है। यहाँ पर जो अल्लाह ने किसी को इज्जत दे दी ना और वो फिर बड़ा फख्र करने लगा कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, यानी कि मैंने बड़ा कमाल किया है, मैं बड़ा वो हो गया हूँ। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें भी आजमाया है और उसको भी आजमाया है। जिसको रिस्क को तंग कर दिया, जिसके नेमत को बढ़ा दिया, उसके लिए भी आजमाइश है। अब इन दोनों में से कौन सी आजमाइश मुश्किल है? मेरे ख्याल में फरावानी जिसको ज्यादा दिया है वो भी फरावानी वाली ज्यादा माल मिलने मुश्किल है, ज्यादा माल दोनों मिलने की, मुश्किल क्योंकि है। वो बड़ी आजमाइश है ना जिसको मिलने। हाँ बहुत जिसको बड़ी माल दे दिया वो बड़ी ज्यादा माल आजमाइश में है जी बनिस्बत उसके जिसको कि जिसके माल कम पास दिया। कम है। देखिए उसको तो कदर उसको लिमिटेड दिया गया, वो बचा बचा के चलेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहीं ना कहीं याद भी करेगा कि अल्लाह मेरी फरावानी कर दे, मुझे ज्यादा दे दे, है ना। अल्लाह को जिक्र भी करेगा, वो याद भी करेगा, उसको अल्लाह याद भी आएगा। क्यों? क्योंकि उसके रिस्क को तंग कर दिया गया। बाजी ये भी वो है ना कि बंदा जिसके जिसको रिस्क की जी जी ये भी है ना कि जिसके हाँ पास माल ज्यादा होगा उसको उसका हिसाब किताब भी ज्यादा होगा, और जिसके पास माल कम होगा उससे पूछ भी कम होगी उससे हाँ माल। तो दैट इज द बिगेस्ट आजमाइश ना कि एक बंदे को सारी नेमतें दे दी गई। अब नेमतें देने के बाद अब वो क्या हो रहा है, गफलत में जा रहा है, उसको नेमतें संभालने में लगा हुआ है ना, मतलब रब से गाफिल हो गया। अब वो दिन रात ये है कि बस मैं कहाँ कैसे सबको संभालूं, ये इसमें लग गया। उसकी जिंदगी किसी और मकसद, ये बड़ी आजमाइश है। पता है क्या हुआ था एक बार इमाम अहमद इब्ने हम्बल, उनको जब देखे उनको बहुत सारे उनके ऊपर जुल्म किए गए ना आखिरी मतलब जब वक्त में, तो जब उनके ऊपर है ना ऐसी बुरी तरीके की मार लगाई जा रही थी उनको, मतलब एक इंसान क्या ये मतलब लफ्ज आते हैं कि अगर हाथी को भी वो मार मारी जाती तो वो हाथी भी क्या हो जाता, दर्द और शिद्दत से मर जाता। ऐसी मार लगाई जा रही है और वो उनका ईमान टस से मस नहीं हो रहा है। फिर एक शख्स आता है, बादशाह का एक एलची आता है, बहुत बड़ी सी अशरफी की थैली लेकर आता है, कहता है कि ये बादशाह ने आपके लिए भेजा है। तो इमाम इब्ने अहमद बिन हम्बल क्या कहते हैं कि यार अब ये जितनी आजमाइश तुझे लेना ले ले, ये बंदा लेकर आए इस आजमाइश के मैं काबिल नहीं हूँ, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। यानी कि उनके लिए वो मार ज्यादा आसान आजमाइश थी बनिस्बत उस दौलत के, क्योंकि देखिए उसका हिसाब देना है, उसका किताब करना है, मतलब उस चीज के लिए बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क की जो तकसीम की है वो बंदे को आजमाने ही के लिए की है कि किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। अब वो कम वाले का देखना चाहते कि वो क्या करता है, किसी के आगे जाके हाथ तो नहीं फैलाना शुरू कर देता है कि हाँ भाई मेरे रब ने मुझे रिस्क तंग कर दिया, और वो अपने आप को रुसवा समझने लगता है। ठीक है, वो उसके रब ने उसको आजमाने के लिए किया। दूसरा, वो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज्यादा दे दिया, वो जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरावानी दे दी, कहीं वो मगरूर तो नहीं हो जाता, मुतकब्बिर तो नहीं हो जाता कि मैंने कमाया है, मैंने सारा कुछ किया है, और सारा जो है ना अपने अपने ऊपर करके वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से गाफिल हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी को माल देते हैं तो वो जब माल की फरावानी होती है तो वो माल सिर्फ उसका नहीं होता, उसके अंदर बहुत से लोगों का हिस्सा होता है। ठीक है, रज़क़नाकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी कहा ना कि रिस्क दिया तो यूं नहीं कहा कि रिस्क दिया, हमने तुम्हें रिस्क दिया और तुमने उसी रिस्क में से खर्च करना है।
یہ نہیں کہا کہ تم رزق میں سے خرچ کرو، اپنے رزق میں سے نہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے تم نے، ہاں تمہارے مال میں سے تمہیں نہیں خرچ کرنا ہے، تمہارے رب نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے. تو بندے کی بڑی آزمائش اس میں ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس مال کی اور نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، کیونکہ ہر نعمت کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کسی بندے پر، اگر اس کو کم ملتا ہے تو وہ بندہ ناشکری نہ کرے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کمپلینس نہ کرے. ہاں رزق کی فراوانی کی دعا کرے، البتہ کمپلین نہ کرے کہ یا رب تو نے مجھے رسوا کر دیا، یا رب تو نے مجھے کم دیا. اس کے اندر کون سے لال و گوہر جڑے ہوئے ہیں جو تو نے میرے بھائی کو تو اتنا دے دیا اور مجھے اتنا تنگ رکھ دیا، میری روزی کو اتنا تنگ دست میرے ہاتھوں کو کر دیا. تو یہ جو ہے نا، یہ رسوائی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے اور وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. اور یہ تو ان جن کو زیادہ دیا گیا ان کی تو اور بڑی آزمائش ہے. اگر بندہ یہ چیز اللہ کے رزق کی تقسیم پر اگر راضی ہو جائے نا تو پھر اس کے لیے تمام چیزیں آسان ہو جائیں. بندے نا رزق کی تقسیم پر ہی راضی نہیں ہے نا اللہ کے، اسی لیے ہوتا ہے حسد بھی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو اللہ نے یہ دے دیا. اب رزق کی تقسیم ڈزنٹ مین کہ مال کی بات ہو رہی ہے، نعمت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. کسی کو اسکل دے دی گئی، کسی کو علم دے دیا گیا، کسی کو دولت دے دی گئی، کسی کو مطلب بیوٹی دے دی گئی. دیکھیے لوگ ہے نا اپنی خوبصورتی اور اس کے اوپر بھی وہ ہوتا ہے، لوگوں کو تکبر ناز ہوتا ہے. لیکن یہ تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد، آپ ہر بندے کو نا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے اللہ نے ہمیں کوئی نعمتیں نہیں دی، اللہ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک بندہ جب اپنی صبح میں آنکھ کھولتا ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے، اور اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کا صحت مطلب یافتہ جسم ہوتا ہے نا، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے 2 ٹائم کا رزق ہوتا ہے نا، اور وہ پورے صحیح سلامت ہوتا ہے اپنے مطلب اہل و عیال کے ساتھ، تو وہ سب سے بڑا کیا ہے، ریچسٹ پرسن ہے. یعنی وہ غریب نہیں ہے. اور پھر وہ انسان جو سمپتی لے رہا ہے اور یہ کہ میں بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، مطلب یہ دیکھیں ان احادیث سے انسان کو کتنی وہ ملتی ہے نا، ایک تسلی بھی ملتی ہے اور انسان کو ایک جینے کے لیے آسانیاں بھی فراہم کر دی گئی ہیں کہ ان سے موٹیویشن بھی ملتا ہے ہمیں کہ وہ نبی جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ وادی جو ہے، یہ جو پہاڑ ہیں، ان کو سونا بنا دیا جائے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اگر دیکھیں لیڈر اگر ایک دم اچھے سے نا مطلب رچ ہوگا، لگژری میں جی رہا ہوگا، اور پھر اس کی جو آگے آنے والی جو رعایا ہے، جو بھی اس کے جو کنگڈم کے اندر جو بھی لوگ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے راجا نے تو کیا ہی کیا ہے، وہ تو مطلب ساری آرائش اور آسائش تو ان کے پاس ہے، مرنا تو ہمیں ہے، بھوک سے بھی ہم مر رہے ہیں، پیاس سے بھی ہم مر رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں، کٹ بھی رہے ہیں، سارا کچھ تو ہمیں کرنا ہے. لیکن وہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نا پیش کہ اگر یہاں دیکھ رہے کہ امتی نے اگر وہ کھانا نہیں کھایا ہے، لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کھول کر بتا رہے ہیں کہ میرے پر 3 بنے ہوئے ہیں. یہ اصل لیڈر ہوتا ہے نا. انہوں نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ دیکھو جب میں نے سارا کچھ فاقہ کاٹ کر میں نے دکھایا ہے نا، غریبی میں رہ کر میں نے دکھایا، کیوں؟ تاکہ جب میری امت ہے نا، مجھے ایگزامپل سیٹ کیا گیا نا میری امت کے لیے، میں آئیڈیل ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم میں تنگ دستی میں بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقدر رزقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے رزق کو کم کر دیا، تب انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور جب رزق کو بڑھا دیا گیا تو کیا کیا؟ شکر کیا. ٹھیک ہے، تو یہی تھا بندے کا، یہ مومن بندہ ہے نا، یہ ایک پرندے کی طرح، اس کے 2 ونگز ہیں، اس کے 2 پر ہیں نا، صبر اور ایک شکر کا پر ہے. ایک صبر کا پر ہے جو شکر کا پر ہے. اگر یہ دونوں پر سلامت ہوں گے تبھی وہ اونچی اڑان اڑ سکتا ہے. جتنے آپ کو لیولز بڑھانے ہیں نا، اپنے درجات بلند کرنے، ان دونوں پروں کا استعمال بہت زیادہ کر دیں. صبر کا استعمال کرنا شروع کر دیں. شکر، جب نعمتیں ملتی جا رہی ہیں شکر کرتے رہیں، اور جب نعمتیں کم ہو گئی ہیں تو صبر کر لیں، کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے اور وہ بھی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی اس میں نہ عزت دینے کے لیے آزمایا ہے، نہ ذلت کرنے
اللہ सुब्हान व तआला किसी भी बंदे को जलील और रुस्वा करने के लिए किसी का रिस्क तंग नहीं करता, और हरगिज कोई बंदा जिसके पास अल्लाह सुब्हान व तआला ने रिस्क की कमी रखी है, तंगदस्ती रखी हुई है, तो वो ये ना समझे कि मेरे रब ने मुझे जलील और ख्वार किया है या मुझे रुस्वा कर दिया लोगों के सामने, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो अल्लाह सुब्हान व तआला, वो है ना कि जो जन्नत में 500 साल पहले ना, आई थिंक अमीरों से पहले गरीब चले जाएंगे। 500 साल पहले गरीब। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अब्दुर्रहमान कहाँ रह गए थे? 500 हमें तो साल लगा कि अब्दुर्रहमान, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं, जो अपनी बहुत बड़े दौलत का ताजिर थे हिसाब ना, दे। इतनी सारी अल्लाह सुब्हान व तआला ने हलाल कमाई, हलाल दौलत, इतनी सारी अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको फरावानी दी ना दौलत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतजार कर रहे होंगे कि अब्दुर्रहमान कहाँ रह गए थे, हम डर गए थे कि अब्दुर्रहमान की कहीं कहीं पकड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि माल की इतनी फरावानी थी। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सहाबियों में से थे माशाल्लाह। लेकिन देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर डर गए, क्यों? क्योंकि रिस्क की जब फरावानी होगी तो जितनी लंबी लिस्ट रिस्क की होगी, उतना लंबा टाइम लगेगा हिसाब किताब देने में। और जितना थोड़ा माल होगा तो बस वो क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत हिसाब देगा, और अल्लाह सुब्हान व तआला, अगर उसने सब्र किया होगा और वो तमाम चीजों का अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने शिकवा नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली वो अमीरों से पहले जन्नत में चला जाएगा, है ना। उम्मत के गरीब जो है उम्मत के अमीरों से पहले चले जाएंगे जन्नत में, ठीक है। तो अगर किसी की रिस्क में तंगी होती है, इंसान की असल इज्जत हाँ जी, तकवा कहें। में है। मैंने कहा इंसान की असल इज्जत हाँ, तकवा में है बस। और अल्लाह बिल्कुल ताला बिल्कुल। वइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा ही को ज़हन में रख लेना, तो जिल्लत और हाँ, इज्जत तो हाथ तो के वो, हाथ में। हाँ बिल्कुल, और वो इज्जत और जिल्लत जो होती है वो रिस्क की कमी और उससे नहीं जी होती है। जी, नहीं बिल्कुल देखिए, नहीं बंदा होती। जब नाफरमान हो जाता है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोगों को आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल गरीब से होते हैं, जिनके पास जी कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी माशरे में बड़ी इज्जत होती है, लोग बिल्कुल उनको बड़े एहतराम से पुकारते हैं, है ना। वो बिल्कुल इज्जत अल्लाह सुब्हान व तआला की बख्शी हुई होती है। कुछ बहुत से अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास अल्लाह ने इतनी फरावानी दी होती है, लेकिन लोग उनको अच्छे नामों से नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको माल देने के बावजूद भी उनको रुस्वा किया हुआ है। तो माल, और देखें माल और न ये जो है ये जो रिस्क, माल की कमी या ज्यादती इंसान की तौहीन और इज्जत और जिल्लत का फैसला नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। 100%। तो अगर कोई इंसान लो स्टेटस का दिखाई दे रहा है, हमसे कमतर दिखाई दे रहा है, दैट डजंट मीन कि अल्लाह सुब्हान व तआला उसे पसंद नहीं करता तो उसको कम किया हुआ है। ना ये बिल्कुल तो मुशरिकाना माहौल का मेंटालिटी थी ना। जी वो जी क्या समझते थे कि अगर हम जैसे जो लोग हैं ना, देखिए ये तो अल्लाह के नबी हैं, ये तो नबी का होने का दावा कर रहे हैं, और ये जब अल्लाह के नबी है तो इनको क्यों इतनी कमियां हो रही हैं, इनको कोई माल नहीं दिया जा रहा है, इनके साथ इतनी मुश्किलात आ रही हैं। अगर ये अल्लाह के नबी होते तो ये तो बड़े मालदार होने चाहिए थे। ये उनकी मेंटालिटी थी, किसकी? मुशरिकाने मक्का की। और वो क्या समझते थे कि हम सही रास्ते पर हैं, हम हक पर हैं, हम बिल्कुल ठीक दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमें माल दिया हुआ है, हम औलाद की फरावानी रखते हैं, ठीक है। तो ये उनका मियार था, ये रब का सेट किया हुआ मियार नहीं है, ये बंदों का सेट किया हुआ। तो जवाल हमारा बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, है ना। इकबाल ने फरमाया ना कि जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर कोई बंदा समझ रहा है कि मेरे अंदर माल की कमी हो रही है इसलिए मेरा जवाल हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं हरगिज ऐसी बात नहीं है। वो जो नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने 23 लाख मुरब्बा मील, है ना, जी उसको फतेह किया हुआ है। और चलो फिर क्या कह रहे हैं कि मैं अगर ये शहद पी लूंगा, मैं अगर ये खा लूंगा, और मैं अगर ये अल्लाह अच्छी फ्रूट खा लूंगा, तो कल को मेरा रब मुझसे ये ना पूछ ले कि तेरे जो है ना रियाया में तो लोग भूखे मर रहे थे और तुम उमर शहद खाते फिर रहे थे, तुम उमर बड़े ऐश करते फिर रहे थे। तो ये हमारा जो क्या ना, ये तकवा होता है तकवा कि ये इंसान के पास, हाँ बिल्कुल, फरावानी कभी भी इज्जत को नहीं वो करती ना, कि नहीं अल्लाह सुब्हानो तआला ने बहुत दे दिया तो इज्जत दे दी, कम दे दिया तो जलील कर दिया, नहीं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो ना माल से कभी भी किसी को इज्जत और जिल्लत का वो नहीं स्टेटस नहीं वो किया है,
ڈپینڈ نہیں کرتا. انسان کا تقوی کتنا ہے, انسان کتنا رب کا فرما بردار ہے, کتنا اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے, کتنا اس کا ذکر کرنے والا ہے, کتنا صبر کرنے والا ہے مصیبتوں پر, اور کتنا نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزت اور ذلت دی ہے, نہ کہ اللہ مال. کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا. بالکل بالکل خود ہی ہے وَمَا ہمارے اللَّهُ بِظَلَّامٍ ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. ظلم کا اتنا سا بھی شائبہ نہیں ہے تمہارے رب کے اس میں نہیں عدالت میں, ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ اپنے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ اللہ تو نے ظلم حرام کیا ہے اور تو ہمارے ساتھ یہ کر. اللہ چاہے تو ہمارے اوپر سارے لوگوں کو اگر نافرمانی کر رہے سب کو ایک آواز میں اور کن پر تباہ کر دے, برباد کر دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر خود آپ ظلم کو حرام کر دیا اور اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا. وہ جو چاہے اپنے اوپر لازم کر لے, جو چاہے اپنے اوپر حرام کر لے, وہ اس کی مرضی ہے, وہ اس کی مشیت ہے, وہ اس کی منشا ہے, اس میں کسی بندے کا عمل دخل نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ون آف دا سیکٹ, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا معنی ہے, ہم نام نہیں لیں گے کسی بھی اس کا سیکٹ کا کہ کس کی بات کر رہے ہیں ہم, ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر عدل لازم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یہ چیز لازم ہے, اور بندے اس کو جا کر کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل کر. تو دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بخش رہا ہوگا نا کہ ہاں بھائی تم جاؤ, تم چھٹ گئے, تم پر تمہاری یہ ادا مجھے پسند آ گئی تو تمہیں چھوڑ دیا, تو وہ تو اللہ کی مرضی نا, وہ جس کو چاہے چھوڑ دے, جس کو چاہے پکڑ لے, جس کو جہنم میں ڈالنا چاہے, وہ جس کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈالنا چاہے, وہ سارا کا سارا اس کے اختیار میں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے اوپر عدل لازم ہے. دیکھیں اللہ عدل کرنے پر آ جائے نا تو سب کی جانیں پھنس جائیں. وہ تو ہم اللہ نے بڑا رحم کیا ہوا ہے بندوں پر, عدل تو کر ہی نہیں رہا ہے نا. اس امت پر بھی ابھی عدل نہیں ہوا ہے, ورنہ یہ سارے یہ تو ایک چھوٹا سا کورونا دکھایا ہے. ابھی عدل کر دیا ہوتا ہے نا تو سب ختم ہو گئے ہوتے, ابھی نہیں ہوتے ہم اس دنیا میں. باقی وہ تو رحم کرتا جا رہا ہے, اور ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ عدل اللہ کے اوپر لازم ہے. نہیں, اللہ نے جو چیز اپنے اوپر لازم کر لی وہ کر لی, اور جو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا, وہ اس کی منشا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے اوپر لازم ہے. بندے کے اس میں نہ بندے کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں, اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے یہ باتیں کہ اللہ کے اوپر یہ لازم ہے اور یہ چیزیں اس کو کرنی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے تو ہمارے اوپر رحم بڑا کیا ہوا ہے نا, تو اسی لیے ساری دنیا اب بھی ٹکی ہوئی ہے نا. تو ورنہ تو وہ امتیں جو ہم نے پچھلی بھی بار کہا تھا نا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک گناہ کر رہی ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم وہ میزان میں کم تول رہی ہے نا, اور جو دوسری قومیں ہیں وہ الگ لوگ الگ الگ, وہ سلیمان علیہ السلام کی قوم ہے وہ جادو کر رہی ہے. تو سب تو ایک ایک گناہ کر رہے ہیں نا, الگ الگ طریقے کے گناہ کر رہے ہیں, تو بھی ان کو تباہ کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا. وہ نوح علیہ السلام کی قوم, ان سے پہلے ان لوگوں نے بت پرستی کی. لیکن آپ ذرا کاؤنٹ کریں اس امت کے گناہوں کو, کون سا گناہ ہے جو وہ پہلی امتوں نے کیا اور اس امت نے نہیں کیا؟ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سب گناہ اکٹھے ہو گئے. پھر کیوں نہیں پکڑ ہو رہی ہے؟ پھر وہ رحم ہے جو پکڑ نہیں کروا رہا ہے. وہ تو اس کا رحمان اور رحیم والا رحم ہے نا, اس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہو رہی ہے. وہ عدل کرنے پر آ جائے تو کوئی نہیں بچے گا پھر, اور وہ دیکھ لے کہ بندہ کیسے کیسے خلوت میں گناہ ہو رہے, جلوت میں گناہ ہو رہے ہیں, ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, لیکن پھر بھی پکڑ نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کے اوپر لازم نہیں ہے, وہ تو اپنے اوپر رحم کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو وہ تو ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہوا ہے نا. اللہ نے جب ہمارے اوپر اس کا احسان ہے ہم پر, بہت بڑا اس نے اپنے احسان. رحم کو اپنے